بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ یہ میرا بھی چینل ہے، یہ آپ کا بھی چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس بھی ضرور کیجئے۔ میں یہ جو افغانستان کے حوالے سے یا جو پاکستان کے آس پڑوس ممالک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے جب آپ کے ساتھ میں خبریں شیئر کرتا ہوں یا اپنا تبصرہ تجزیہ شیئر کرتا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے مجھے انڈین میڈیا، افغان میڈیا، یہ انٹرنیشنل میڈیا جتنا بھی ہے، انگلش میں، پشتو میں، اردو میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس خطے کے حوالے سے، وہ مجھے مانیٹر کرنا پڑتا ہے، وہ مجھے پڑھنا پڑتا ہے، اسٹڈی کرنا پڑتی ہے، تحقیق کرنا پڑتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مصدقہ نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس طرح ہماری صحافت کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جی ذرائع، سورسز۔ تو لیکن میں جب یہ چیزیں دیکھ رہا تھا تو میری آج ایک خبر پر نظر پڑی۔ انڈیا میں ایک واقعہ ہوا ہے، ایک غیر ملکی سیاح خاتون کے ساتھ مبینہ طور پر اجتماعی ریپ کا واقعہ ہوا ہے۔ اس میں 4 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل تو میڈیا پر آ چکی ہے، اور وہاں پر جو جھارکھنڈ ایک مشرقی ریاست ہے انڈیا کی، یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور جب میں یہ اس خبر کی تفصیل پڑھ رہا تھا اور جس طریقے سے میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ اس واقعے کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور پھر اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں کہ انڈیا میں خواتین محفوظ نہیں ہیں، غیر ملکی خواتین محفوظ نہیں ہیں، تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس قسم کی ایک غیر ملکی سیاح جاتی افغانستان تو اس کے ساتھ اگر اس قسم کا سلوک ہوتا، اول تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا افغانستان میں کسی غیر ملکی سیاح خاتون کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہو سکتا؟ پھر اگر ہوتا تو پھر اس کا، یعنی ریپ کرنے والوں کا، یہ جو ملزمان ہیں یا جو مجرمان ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا؟ افغانستان کا جو اس وقت نظام مملکت ہے وہ افغان طالبان کے ہاتھ میں ہے۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسلامی شریعت نافذ کر رکھی ہے، اسلامی سزاؤں کا وہاں پر نفاذ ہے، اور ان کی عدالتیں باقاعدہ کام کر رہی ہیں۔ ان کی عدالتوں کی بھی مختلف سطحیں ہیں، جس طرح انڈیا میں، جس طرح پاکستان میں ماتحت عدالتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ۔ ایسا ہی نظام ہے، لیکن ایسا نظام نہیں ہے جس طرح انڈیا اور پاکستان میں ہے۔ افغانستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ مختلف ہے۔ یہاں پر پاکستان میں آپ دیکھیں اور انڈیا میں آپ دیکھیں کہ عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ ہے، خصوصاً جب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ماتحت عدلیہ کے اوپر اور عدالت عالیہ کے اوپر اور عدالت عظمیٰ کے اوپر، یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اوپر، یہ تمام مجموعی طور پر لاکھوں مقدمات کا بوجھ ہے۔ انصاف نہیں ملتا۔ پاکستان میں انصاف کا جو حصول ہے وہ ایک خواب بن چکا ہے۔ چاہے آپ عام شہری ہیں کہ چاہے آپ سیاسی کارکن ہیں، آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے سسٹم سے گلا رہتا ہے۔ خصوصاً عدالتی جو ہمارا نظام ہے اس پر کافی بڑے بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ یہاں پر کہا جاتا ہے پاکستان میں کہ جی یہاں پر کوئی بھی اثر رسوخ والا جو بندہ ہے وہ آرام سے اپنے لیے وکیل کر کے یا اپنے لیے جج کر کے یا اپنے لیے عدالت خرید کر انصاف خرید سکتا ہے۔ اس قسم کا تاثر ہے پاکستانی نظام انصاف کے حوالے سے۔ اور جب میں یہ خبر پڑھ رہا تھا تو اس خبر کی تفصیل یہ ہے کہ اس واقعے میں جو انڈیا میں ہوا ہے خاتون وزٹر کے ساتھ، کہ 4 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور 3 دیگر ملزمان جو ہیں ان کی تلاش جاری ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کا یہ جوڑا تھا، یعنی میاں بیوی تھے، اور یہاں پر خاتون کے ساتھ پھر اس طرح کا واقعہ ہوا۔ کہا یہ گیا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس ہیں، کہ چند ماہ پہلے یہ جوڑا جو ہے یہ انڈیا پہنچا تھا، اور اس سے قبل وہ اپنی موٹر سائیکلوں پر ایشیا کے کئی ممالک کا سفر کر چکا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر اسی متاثرہ خاتون نے اپنے انسٹاگرام پیج پر ایک ویڈیو پوسٹ کی۔ انسٹاگرام پر خاتون سیاح کے 2,34,000 فالورز ہیں۔ اس خاتون نے ہسپانوی زبان میں لکھا ہے کہ 7 مردوں نے میرا ریپ کیا، انہوں نے ہمیں مارا پیٹا اور لوٹا، زیادہ چیزیں نہیں لوٹیں کیونکہ وہ میرا ریپ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حملہ آور مردوں نے انہیں مارا پیٹا اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی۔ غالباً اسی خاتون کے حوالے سے میں نے کہیں ایکس پیج کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر دیکھا، یا تو یہی خاتون تھی، میں اس میں کنفرم بات نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے مزید تحقیق کرنا پڑے گی، یا کوئی دوسری خاتون تھی
کہ اور وہ جو پوسٹ میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جب یہی خاتون افغانستان میں گئیں تو انہوں نے وہاں پر اپنی سیلفیاں شیئر کیں، وہاں پر پرامن جو ایک نظام ہے افغانستان کے اندر، اس حوالے سے دنیا کو بتایا کہ جی ہم نے افغانستان کا دورہ کیا، وہاں پر ہم گھومے پھرے، لیکن وہاں پر اس قسم کی صورتحال نہیں تھی جس طرح ایک تاثر ہے افغانستان کے حوالے سے۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ یہ کیا یہی خاتون تھی یا کوئی دوسری غیر ملکی خاتون تھی۔ بہرحال اس میں اعداد و شمار بھی سامنے آئے ہیں کہ انڈیا میں جو ہے خواتین کہتے ہیں کہ جی محفوظ نہیں ہیں۔ اب اس میں انٹرنیشنل میڈیا نے بات کی ہے، اور جب بھی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر انٹرنیشنل میڈیا بڑا مصدقہ خبر کرتا ہے، اور اس میں وہاں پر جو مختلف ادارے کام کرتے ہیں اس حوالے سے پھر ان کے اعداد و شمار کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی کون کون سے واقعے کے پس منظر میں کیا کیا اعداد و شمار ہیں۔ مثال کے طور پر 2022 کے حوالے سے بتایا گیا ہے، یعنی 2 سال پہلے، کہ ریپ کے یومیہ اوسطاً 90 واقعات پیش آئے ہیں انڈیا میں۔ ریپ کے 90 واقعات پیش آئے ہیں 2022 میں، اور اس حوالے سے پھر سزائیں بھی ہوتی ہیں، لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ صرف انڈیا کی صورتحال نہیں ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہے۔ پاکستان میں بھی خواتین محفوظ نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جی یہاں پر بھی ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ پھر عدالتوں سے جو مجرم ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں، وہ رہا ہو جاتے ہیں، یا ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں، یا پھر باعزت طور پر بری کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح قتل کے الزام میں، قتل کے باقاعدہ جو ان کے شواہد اور ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ باقاعدہ فٹ بال اسٹیڈیم میں، کھیلوں کے میدانوں میں قصاص کے ذریعے گولی ماری گئی قاتلوں کو، اور وہاں پر جو مقتولین کے اہل خانہ تھے، ان کے جو بیوی بچے یا ماں باپ یا قریبی رشتہ دار تھے، وہ بھی ایسے واقعات میں موجود ہوتے ہیں۔ ان سے باقاعدہ پوچھا جاتا تھا کہ جی آپ نے معاف کرنا ہے قاتل کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو وہ جو سرکاری اہلکار ہیں انہوں نے گولی ماری، 2 قاتلوں کو گولی ماری، اور اسی طرح ایک اور واقعے میں ایک قاتل کو مقتول کے بھائی نے سر میں گولی ماری اور اس کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ ایک اسلامی سزاؤں کا کہ وہ جو ایک ہے کہ کان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک اور آنکھ کے بدلے آنکھ، آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان، اس طرح قتل جس نے کیا ہے اس کا سر قلم کرنا، یا اس کو پھانسی دینا، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، زنا کی سزا سنگسار کرنا۔ تو یہ شرعی سزاؤں کا نفاذ جو ہے یہ بھی افغان طالبان کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کی جو انسانی حقوق کے نام پر بننے والی تنظیمیں ہیں وہ پھر احتجاج بھی کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ نے باقاعدہ احتجاج کیا، مغربی میڈیا کی طرف سے اس پر کہا جاتا ہے کہ جی یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اب افغانستان کے مختلف ممالک میں یعنی ایسے مشنز ہیں 38 ممالک، یعنی 38 افغانستان کے مشنز ہیں مختلف ممالک میں، 38 سفارتی مشنز ہیں۔ یہ امیر خان متقی جو وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے، وہ بتا رہے تھے ایک انٹرویو میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسی ایک ڈھکوسلا ہے، ایک ایسی فارمیلٹی ہے کہ جی دنیا نے طالبان کی حکومت کو، امارات اسلامی افغانستان کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر ان کا کہنا یہ تھا امیر خان متقی کا کہ اگر افغانستان کی حکومت کو دنیا کے کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے کاروباری روابط دنیا بھر سے جاری ہیں، ہمارے جو سفارتی مشنز ہیں 38 وہ فعال ہیں، پوری طرح ہماری آمد و رفت ہو رہی ہے مختلف ممالک کے ساتھ، مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں افغانستان سے وفود جاتے ہیں، افغانستان سے تاجر جاتے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں۔ لیکن اس انٹرویو سے ہٹ کر اگر ہم اس وقت حقیقت دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے ساتھ تو افغانستان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان جیسے پڑوسی اسلامی برادر ملک کے ساتھ افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ میں نے پچھلی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو پاک افغان تجارت ہے وہ 70% متاثر ہو چکی ہے، نقصان پہنچ چکا ہے دونوں ملکوں کو، اور اب افغانستان متبادل راستے ڈھونڈ رہا ہے۔ چابہار اور بندر عباس اور اس قسم کے جو متبادل راستے ہیں ایران کے ساتھ، جس طریقے سے اقتصادی روابط ہیں چائنا کے ساتھ، مختلف دیگر ممالک کے ساتھ، لیکن یہ کشیدگی افغانستان اور پاکستان کی کیوں دور نہیں ہو رہی؟
ایک ویڈیو بڑی خوشگوار اس میں خبریں تھیں، اور وہ یہ تھیں کہ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو روکا ہے کہ جی آپ افغانستان سے پاکستان کے اندر حملے نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے نہ تو ابھی تک افغان طالبان نے کچھ کہا ہے اور نہ ٹی ٹی پی کی طرف سے کوئی واضح بیان آیا ہے، لیکن بہرحال یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی خبر ہے، ایک خوشی کی خبر ہے کہ جی پاکستان کے جو تحفظات ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اس حوالے سے افغان طالبان نے ایڈریس کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ایک وہاں پہ ایک شخصیت ہیں، ان کا نام ہے جنرل مبین، خود کو جرنیل کہتے ہیں، جرنیل نہیں ہے اصل میں، پہلے بھی طالبان حکومت کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں، اور اب ان کے حوالے سے یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو پھر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ان سے گاڑی بھی لی گئی، افغان جو سرکاری اہلکار ہیں انہوں نے ان کو حراست میں لیا، اور ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس حوالے سے کچھ ویڈیوز جو ہیں ایکس کے اوپر یہ آئی ہیں، اور یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جنرل مبین صاحب جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ ایک اچھے ٹک ٹاک پر کام کرنے والے ایک سٹار ہیں، یوٹیوب پر کام کرتے ہیں اور خود کو جرنیل کہتے ہیں، مختلف جو وہاں پہ پروجیکٹس ہیں ان کا بھی وزٹ کرتے ہیں، اور تقریباً ہر ویڈیو میں پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ ویڈیوز میں طالبان کی حکومت کے خلاف بھی بات کی ہے۔ اب پاکستان کے خلاف بات کرنا، اور تقریباً 5 دن یا 6 دن پہلے جو ان کی ایک ویڈیو میں نے ان کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر دیکھی تو اس میں بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی، اور انہوں نے کہا کہ مارگلہ تک یہ جو سرزمین ہے یہ اصل میں افغانستان کی ہے، اور اٹک تک تو وہ دعویٰ ہی کرتے ہیں کہ جی یہ افغانستان کی، اور یہ جو ڈیورن لائن ہے یہ فرضی لکیر ہے، یہ کوئی بین الاقوامی سرحد نہیں ہے۔ یہ بھی انہوں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جی پاکستان کا جو ایٹم بم ہے وہ سیلاب لے گیا، پاکستان کا سارا پیسہ آئی ایم ایف لے گیا، اور پاکستان میں جو بچے کچے جو لوگ تھے، جو کام کرنے والے لوگ تھے، وہ تھے افغان مہاجرین، وہ بھی اب پاکستان نے واپس بھیج دیے، وہ واپس افغانستان چلے آئے، تو پاکستان کے پاس اب رہتا کیا ہے؟ تو اس قسم کی وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کے مابین نفرت کو ہوا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے۔ یعنی اس قسم کے اگر کردار ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت اثر رسوخ رکھتے ہیں، ان کے فالورز ہیں، ان کے سبسکرائبرز ہیں، ان کی آواز بڑی دور دور تک جاتی ہے، تو ایسے کرداروں کو یا ایسی شخصیات کو اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ آپ دونوں ملکوں کے مابین نفرتیں بڑھائیں، دونوں ملکوں کے عوام کے مابین فاصلے بڑھائیں، اور افغانستان میں بیٹھ کر آپ بات کریں پاکستان کے خلاف، اور جو لاکھوں آپ کے پیچھے افغان مہاجرین پاکستان میں ابھی رہتے ہیں ان کے لیے مسائل کھڑے کریں، تو بجائے یہ کہ آپ اپنے ہی شہریوں کے، اپنی ہی ہم وطنوں کے حوالے سے مشکلات پیدا کریں، تو اس قسم کی صورتحال جو ہے یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو جنرل مبین صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جو پاکستان کے مطالبات ہیں وہ ایڈریس کرنا شروع کیے ہیں افغان طالبان نے، جیسے ٹی ٹی پی کے معاملے پر، اور اسی طرح کی جو کردار ہیں جو مسلسل پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو بھی میرا خیال ہے کہ رفتہ رفتہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی افغان وزیر کا انٹرویو دیکھتے ہیں تو اس میں بڑا پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں افغانستان کی طرف سے، یعنی پاکستان کے حوالے سے، اور کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان ہمارا ایک بہت اہم ملک ہے، اور واقعی افغانستان کے لیے پاکستان ایک اہم ملک ہے، پاکستان کے لیے افغانستان ایک بہت اہم ملک ہے۔ تو پھر اگر دونوں ریاستوں یا دونوں حکومتوں کے مابین تعلقات میں اتار چڑھاؤ ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ پاک افغان عوام کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے، اس کا اثر جو ہے پاک افغان تجارت کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے، دونوں ملکوں کو آگے بڑھنا چاہیے، دونوں ملکوں کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ آگے بڑھیں۔ جس طریقے سے اب روسی سفیر آئے یہاں پر، انہوں نے کابل میں ملاقات کی وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے، جس طریقے سے وزیر دفاع گئے ہیں قطر کا وہ دورہ کر رہے ہیں، یعنی یہ آنیاں جانیاں، یہ آمد و رفت جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے، دنیا بہت قریب تعلق رکھنا چاہتی ہے افغانستان کے ساتھ، تو پھر پاکستان یہ موقع کیوں گنوا رہا ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ جی بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں جو سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں، امن و امان کے جو مسائل ہیں، ان میں افغان مہاجرین ملوث ہیں۔ اب وہاں سے پھر اس چیز کی تردید آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ افغان مہاجرین نے کبھی پاکستان کے خلاف کام نہیں کیا، پاکستان کے خلاف کبھی بھی افغان سرزمین استعمال نہیں کی گئی، یہ افغان حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان کے تحفظات ہیں، ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے وہ جو ایک سیاسی دباؤ ڈالا گیا افغان مہاجرین کے اوپر،
اور پھر اس فشار کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اور لیکن آپ دیکھیں کہ موسمی شدت، شدید سردی، برف باری، اور وہاں پر لوگ مر گئے ہیں برف باری سے. جس طریقے سے پاکستان میں حادثات ہوئے، بارش سے چھتیں گر گئیں، برف باری سے لوگ پھنس گئے، لوگ مر گئے، اسی طرح کے واقعات افغانستان میں بھی ہیں. قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. قیمتی جان صرف پاکستانی کی تو نہیں ہے، قیمتی جان تو افغانی کی بھی ہے. قیمتی جان اگر افغانستان کے کسی باشندے کی جان قیمتی ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی بھی شہری کی جان جو ہے وہ قیمتی ہے. یہ کہنا کہ وہاں پر اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ الگ ملک ہے، ہم مسلمان پڑوسی ملک ہیں. اور اس سارے قضیے میں، اس سارے مسئلے میں اگر دیکھا جائے تو جو ریاستی دونوں ملکوں کی ایک کشیدہ صورتحال ہے، اس کا بھی بڑا منفی اثر پڑتا ہے دونوں ملکوں کی تجارت کے اوپر بھی، دونوں ملکوں کے تعلقات کے اوپر بھی. تو یہ سلسلہ جو ہے اب اس کو رک جانا چاہیے. اور اندر خانے کی خبریں بڑی خوشگوار آ رہی ہیں. خبریں یہی ہیں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات پھر سے بحال ہونے جا رہے ہیں. پھر سے دوستی اور بھائی چارے کا جو ایک رشتہ ہے اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جب نگران کہہ رہا ہوں، جب باقاعدہ وفاقی حکومت بنے گی، شہباز شریف وزیر اعظم بن چکے ہیں، تو اب انتظار اس چیز کا ہے کہ افغان پالیسی کے خد و خال کیا ہوں گے، افغان مہاجرین کے حوالے سے نئی حکومت کیا فیصلہ کرے گی. اور ٹی ٹی پی کے معاملے کے اوپر اب تک جتنی بھی پیش رفت ہوئی ہے، مذہبی سفارتکاری کے جتنے بھی نتائج برآمد ہو رہے ہیں، مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں، تو آگے جا کر اس کے نتائج کیا ہوں گے دیکھتے ہیں. جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں، اور اس نیت سے کہ جاننا آپ کا حق ہے، آگاہ رہنا آپ کا حق ہے. اگر بہت ساری چیزوں سے آپ پہلے سے آگاہ ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس چینل پہ اپنا وقت ضائع نہ کیجیے. یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے یہ چینل اور یہ ویڈیو کہ جو بہت سارے معاملات کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. اگر آپ بنگلہ دیش میں مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ انڈیا میں مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، اگر آپ افغانستان میں، افغانستان سے باہر یورپ میں، امریکہ میں، کسی بھی دوسرے ملک میں، کسی عرب ملک میں ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، تو پھر دیکھیں پاکستان کے حالات جو ہیں وہ آپ کو مختلف دیگر چینلز پہ مل جاتے ہیں. سیاسی باتیں میں بہت کم کرتا ہوں، لیکن کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ میں آپ کو سیاسی حالات اور واقعات سے بھی آگاہ رکھوں، پاکستان سے باہر ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ رکھوں. اور یہی مقصد ہے کہ آپ جانیں، آپ سمجھیں کہ انٹرنیشنل سیاست کیا ہے، اور پاکستان کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، اور دور دراز جو بڑے اثر و رسوخ والے ممالک ہیں وہ اس خطے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ چائنا اور افغانستان کے تعلقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، وہ چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، یا سی پیک کے جو تناظر میں معاملات ہیں، یا جو ایران اور پاکستان کے معاملات ہیں، کاروباری روابط ہیں، یا جو تاپی کا منصوبہ ہے، تاجکستان، انڈیا اور افغانستان اور پاکستان، اور ان کا جو ایک گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے، جو توانائی کا منصوبہ ہے. تو یہ بہت سارے ایسے حوالے ہیں کہ اس پر دنیا بھر کی نظریں ہیں. تو اگر دنیا ہمیں بہت دور سے دیکھ رہی ہے تو کیوں نہ ہم افغانستان کے اندر سے اور پاکستان کے اندر سے بھی دیکھیں کہ دنیا ہمارے بارے میں اصل میں سوچتی کیا ہے. آپ بھی سوچئے اور زیادہ نہ سوچئے. اگر چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے. بہت شکریہ.